اگر پورے دین کو تقسیم کریں نا 2 حصوں میں تو آپ کو پورا دین 2 چیزوں میں نظر آئے گا، صبر اور شکر۔ صبر کہ میں نے جم جانا، گناہوں سے بچ جانا، نیکیوں پہ جم جانا، صبر، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی سارا دین ہے۔ اور شکر اللہ کی نعمتوں پر جو کسی بھی شکل میں اللہ نے دی ہے، روحانی یا مادی، دل و جان سے اس اللہ کی پہچان ہوتی چلی جائے۔ بلکہ شکر کی بدولت اس سے بہتر نسخہ اللہ کے دربار سے نعمتوں کو کھینچنے کا اور کوئی نہیں، اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، یہ شکر ایسا کمال ہے، ایسی خوبی ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس شکر کے بدولت وہ نعمتیں محفوظ ہو جاتی، اور جو نعمتیں نہیں ہیں یہ شکر انہیں شکار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کھینچتا ہے اللہ کے دربار سے نعمتوں کو شکر اور صبر۔ سبحان اللہ، اس پر اللہ کی طرف سے معیت کا وعدہ ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بلکہ 3 بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ صابرین کو دے گا۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک هم المہتدون۔ یہ 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی نعمت کہ ان پر اللہ کی خاص نوازش ہو، اولئک علیہم صلوات، ان پر اللہ کی خاص نوازش ہو۔ دوسری نعمت اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور تیسرا وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ صبر کرنے والا۔ فرمان اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہتے ہیں مولا تیری امانت تھی، تو نے لے لی، تیرا مال ہے تو نے لے لیا، میں بھی تیرے دربار میں آنے والا ہوں، اپنا صبر کا بدلہ لے لوں گا۔ ان کے بارے میں اللہ آگے کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان پر اللہ کی خاص بخشش ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، ہدایت یافتہ ہوتی ہے۔